خدا کا صحیح تصور کیا ہے. اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے. اگر آپ پوچھتے کوئی مسلمان سے کہ خدا کا تصور کیا ہے تو سب سے بہترین جواب کوئی مسلمان دے سکتا ہے وہ ہے سورہ اخلاص. اور سورہ اخلاص میں کہا گیا ہے, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4 میں, قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ کسی کو جنا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ سورہ اخلاص میں 4 آیتیں ہیں جس میں 4 شرائط ہے. اور کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ یہ شخص خدا ہے, اگر یہ 4 شرائطوں پہ اترتا ہے تو ہم مسلمان کو کوئی گلا شکوہ نہیں ماننے کے لیے کہ وہ شخص خدا ہے. سب سے پہلی شرط قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. دوسری شرط اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے. تیسری شرط لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہے. اور چوتھی شرط ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ چاروں شرائط پہ اگر کوئی اترتا ہے ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں ماننے کے لیے کہ وہ اللہ ہے. یہ سورہ اخلاص خدا کو جاننے کا طلسمہ ہے. کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے, اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورہ اخلاص کے بنیاد پہ اترے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. ایک وقت ایک ہندو بھائی نے مجھ سے کہا کہ ہم ہندو نہیں مانتے بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو کہتے ہیں بھگوان رجنیش خدا ہے. ہندو دھرم کی کتابوں میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے کہا کچھ لوگ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. ہم اس بھگوان رجنیش کو دیکھیں گے کہ سورہ اخلاص کے بنیاد پہ وہ سفلتا پاتا ہے یا نہیں. سب سے پہلے قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا رجنیش ایک تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ کئی انسانوں نے دعویٰ کیا خدا رہنے کا, اور خصوصاً اس دیش ہندوستان میں ہزاروں انسان نے کہا ہے کہ میں بھگوان ہوں, میں خدا ہوں. بھگوان رجنیش ایک ہی نہیں ہے, لیکن ایک رجنیش بھکت کہیں گا نہیں وہ ڈیفرنٹ ہے, علیحدہ ہے, الگ ہے. دوسری شرط اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے. کیا بھگوان رجنیش بے نیاز تھا؟ واز ہی ایبسولوٹ انٹرنل؟ ہم اس کی آٹو بایوگرافی پڑھتے پتہ لگتا ہے کہ اس کی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان رجنیش کو ڈائبٹیز کی بیماری تھی, اس کو استھما تھا, اس کو ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی. آپ سوچ سکتے بھگوان کو, ایشور کو, خدا کو ریڑھ کی ہڈی کی بیماری ہے, استھما ہے, ڈائبٹیز ہے. اور تیسری شرط لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش وہ مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے تھے, ان کے والدین تھے, اور سن 1981 میں رجنیش جاتے امریکہ, اور وہ ایک اسٹیٹ آف اوریگون میں اپنا سینٹر شروع کرتے رجنیش پورم. اور کچھ سال بعد کئی ہزاروں امریکن کو وہ بیوقوف بناتے ہیں. یو ایس اے کی گورنمنٹ رجنیش کو اریسٹ کرتی ہے, گرفتار کرتی ہے اور ڈالتی ہے جیل میں. رجنیش کہتے ہیں کہ یو ایس اے گورنمنٹ گیو می سلو پوائزننگ, مجھے جیل میں یو ایس اے نے دھیرے دھیرے زہر دیا. جیل میں زہر دیا. آپ سوچ سکتے بھگوان کو کوئی زہر دے رہا ہے, بھگوان کو سلو پوائزننگ کر رہا ہے. اور 1985 میں 1985 میں یو ایس اے رجنیش کو یو ایس اے کے باہر نکالتے, پھر سے ہندوستان میں آتا ہے اور پونا میں اپنے پرانے سینٹر میں جاتا ہے اور واپس سے اس کو شروع کرتا ہے, اور اسے کہا جاتا ہے اوشو کمیون. آج جب آپ پونا میں جائیں گے اوشو کمیون میں جب داخل ہوئیں گے تو اس کی سمادھی پہ لکھا ہوا ہے رجنیش اوشو never born, never died, but visit the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اوشو نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی انتقال ہوا, لیکن اس زمین پہ سیر کرنے کے لیے آئے, گھومنے کے لیے آئے. 11 دسمبر 1931 سے 19 جنوری 1990 تک وہ اس تختیب میں لکھنے بھول گئے کہ رجنیش کو
22 ممالک کی ویزا نہیں ملی. آپ سوچ سکتے ہیں بھگوان دھرتی پہ آتے ہیں, زمین پہ آتے سیر کرنے کے لیے, گھومنے کے لیے, اور اسے ویزا کی ضرورت ہے. اور آرک بشپ آف گریس کہتے ہیں کہ رجنیش کو اس دیش سے نکالو ورنہ اس کا گھر اور اس کے ڈسائپلز, اس کے ماننے والوں کا گھر جلائیں گے. اور آخری شرط وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ بہت اہم ہے. اگر آپ اللہ کی برابری کسی سے کر سکے دنیا میں تو وہ اللہ ہی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ہم جانتے ہیں رجنیش کو عام انسان جیسے 2 آنکھ تھے, 1 ناک تھی, 1 منہ تھا, 2 ہاتھ تھے. اگر کوئی شخص کہتا ہے اور اللہ کی برابری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا آرنولڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے. آرنولڈ شوارزنیگر کا نام سنا ہوگا آپ نے, جس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر یونیورس, سب سے طاقتور انسان ساری کائنات میں, مسٹر ورلڈ, سب سے طاقتور انسان ساری دنیا میں. اگر آپ خدا کو کسی کے ساتھ کمپیئر کر سکے, مقابلہ کر سکے, چاہے وہ آرنولڈ شوارزنیگر ہو, چاہے دارا سنگھ ہو, چاہے کنگ کانگ ہو, چاہے 1000 گنا ہو, چاہے 1,00,000 گنا ہو, چاہے کروڑ گنا ہو, وہ خدا ہی نہیں, وہ اللہ ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو یہ 4 شرائط ہے کسی کو خدا کہنے کے لیے. اگر یہ 4 شرائط پہ کوئی سفلتا پاتا ہے, ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں اس شخص کو کہنے کے لیے کہ وہ خدا ہے. جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں خدا کا صحیح تصور کیا ہے, اور یہ جاننے کے بعد انشاءاللہ عیسائی اور مسلم اور ہندو اور یہودی میں بھائی چارہ انشاءاللہ بڑھیں گا. اس طریقے سے ہم جب مطالعہ کرتے ہیں دیگر مذاہب کا اور جانتے ہیں کہ ہر مذاہب میں جو بنیادی اصول ہے وہ ہے کہ ایک خدا میں مانو اور اس خدا کی عبادت کرو اور اس خدا کی کوئی مورتی نہیں. اور یہ جاننا اور ماننا بہت اہم ہے بھائی چارے کے لیے. توحید کے بنا عالمی بھائی چارہ ممکن ہی نہیں ہے, ناممکن ہے. صرف توحید ہی ایک اصول ہے جس کے ذریعے عالمی بھائی چارہ ممکن ہے. اور یہ جو بھائی چارہ ہے ایمان کی بنیاد پر, یہ بھائی چارہ صرف سارے انسان جو دنیا میں رہتے ہیں ان کو نہیں سمیٹتا. It does not only go horizontal, it even goes vertical. صرف جو انسان آج اس دنیا میں رہتے انہیں نہیں سمیٹتا, لیکن وہ انسان ایمان کے بھائی چارے کے بنیاد پہ جو پہلے آئے کئی صدیوں پہلے اور جو انشاءاللہ کئی صدیوں بعد آئیں گے, ساروں کو سمیٹتا ہے. This universal brotherhood of believing in one God does not only go horizontal, it even goes vertical. نہ ہی جو انسان آج اس دنیا میں موجود ہے انہیں سمیٹتا ہے, جو انسان پہلے آ چکے ہیں اور جو آئیں گے ان کو بھی سمیٹتا ہے. یہ سب سے بہترین عالمی بھائی چارہ ہے ایمان کے بنیاد پر, توحید کے بنیاد پر. اکثر انسان یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین بھائی چارہ ہے رشتہ داری کا. اکثر چاہے مسلم یا غیر مسلم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین بھائی چارہ ہے رشتہ داری کا بھائی چارہ. قرآن مجید میں اس کے بارے میں صاف لکھا ہے. بے شک رشتہ داروں کے بارے میں کئی اچھی چیز کہی گئی, ان کی عزت کی گئی, لیکن وہ ایمان کے بھائی چارے سے اوپر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ کو ماننے کے بعد سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ اپنے والدین کی عزت کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے ان کو اف تک مت کہو, لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ, اور اللہ سے دعا کرو کہ ان پر رحمت برسائے کیونکہ ان نے تمہاری دیکھ بھال کی. یہاں اتنا عظیم درجہ دیا گیا ہے والدین کے بارے میں. اللہ کی عبادت کے بعد والدین سے اچھا برتاؤ کرو. میں نے کہا اپنی تقریر میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور سورہ احقاف سورہ نمبر
46 آیت نمبر 15 میں کہا گیا ہے کہ اے انسانوں اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرو. لیکن فوراً بعد سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہا گیا ہے لیکن اگر آپ کے والدین جد و جہد کرے آپ کو کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ، آپ ان کا کہنا مت مانو، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے، آپ کو شرک کرنے پہ مجبور کر رہے، تو آپ ان کی بات مت مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو حق کے لیے گواہی دو، اللہ کے لیے حق کے لیے اللہ کا ساتھ دو اور گواہی دو، چاہے وہ گواہی آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے غریب کے خلاف ہو، چاہے امیر کے خلاف ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے اے مومنو، اے مسلمانوں حق کا ساتھ دو، اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے امیر کے یا غریب کے خلاف ہو. مطلب اپنے خلاف بھی اگر حق کی بات کرے، اگر آپ کا نقصان بھی ہو پھر بھی حق کی بات کرو، اللہ کا ساتھ دو. چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، اللہ کا ساتھ دو. چاہے آپ کے رشتہ دار کا خلاف ہو، اللہ کا ساتھ دو. چاہے امیر یا غریب کے خلاف ہو، امیر کے خلاف بھی دینا پڑا تو اللہ کے لیے امیر کے خلاف گواہی دو. یہ تو میں سمجھتا تھا امیر کے خلاف، اور امیر کے خلاف تو کیا ہوا، گواہی دینا چاہیے. لیکن جب ایک تفسیر پڑھا مجھے پتا چلا، جب اللہ تعالیٰ کہتے امیر یا غریب، ہمارے ذہن میں آتا ہے کیا امیر کے خلاف بھی گواہی دیں گے ہم. لیکن امیر کے خلاف تو دینا پڑے تو دو، لیکن اگر آپ سوچتے غریب